منحصر نہیں ہے، بلکہ دوسرے اور بہت سارے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس قول کو باطل مانا گیا ہے کہ چھت نجس نہیں، وہ جو ہے وہ آج کل کوئی مراجع نہیں مانتے، سب کہتے ہیں یہ قول ہی غلط ہے۔ چھت گندی کی اول تو جو ہے وہ دھواں استحالہ ہو گیا چھت، دوسری بات ہے چھت نجس ہو بھی جائے تو کیا حرج ہے، ہو جانے دو، کیا ہے تو جلانا کیوں حرام ہے؟ ہم جو ہے کسی جگہ کو نجس کرتے ہیں، فرض کریں اپنے چہرے سے نجس صابن سے اپنے چہرے کو جو ہے دھوتے ہیں، تو نجس صابن جو اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو کیا یہ حرام کام ہے؟ نہیں، کوئی حرام نہیں، کسی کو نجس کرنا ہے نجس کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہے کیوں نجس کرتے کرنے دو۔ اس لیے اس میں تو بہت اشکالات تھے اس قول میں۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں اوپر بھی رکھتے ہیں، یعنی پتیلے کے اوپر جو ڈھکنا ہے اس کے اوپر بھی یہ رکھتے ہیں، کوئلے کو ہم کہتے ہیں فضلات بھی رکھیں، اندر نہیں جانا چاہیے، بس خالی ایسا انتظام کرے، دھواں میں لے جائے، دھواں میں کوئی حرج نہیں، دھواں میں کوئی حرج نہیں۔ دھواں تو آپ نے دیکھو سردی کے موسم میں خاص طور پہ ایران میں جاتے تھے تو وہاں پر ٹوائلٹ میں بیٹھ کر پیشاب کرتے تو پیشاب کا دھواں جو ہے ہمارے منہ پر آ رہا ہوتا، تو وہ پیشاب کا دھواں تھوڑی کہ نجس ہے، خالی پیشاب نجس ہے، وہ استحالہ ہو گیا ہے اصلا۔ ہاں، وہ دھواں بہت آتا ہے سردی کے موسم میں، بہت دھواں ہمارے اس پر آئے گا، لیکن وہ دھواں نجس تھوڑی کوئی استحالہ ہو کے پاک ہو گیا ہے۔ لیکن اس قول پر کہ حیوانات کے فضلات جو معقول اللہ میں، اس میں جواز بیچنا اور جواز انتفاع، اس کو دو وجہ سے اشکال وارد کیا گیا ہے۔ پہلا اشکال یہ وارد کیا گیا کہ فضلات کو کون خریدے گا؟ مال اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ عوام اس میں رغبت رکھتے ہوئے، فضلات کو کون رغبت رکھے گا خریدنے میں؟ آپ نے ٹوائلٹ میں دیکھا ہے کہ فضلات سے تو انسان نفرت کرتا ہے، وہ کون بیچنے جاتا ہے؟ یہ اشکال کرنے والا مستشکل آپ کے ذہن میں ایک اشکال پہنچا رہا کہ بھائی مال تو وہ ہوتا جس میں انسان رغبت رکھتا ہو، فضلات میں کون خریدنے کی رغبت رکھے گا؟ یہ سرسری اشکال ہے۔ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جو پارکوں کے اندر بکتا ہے نا، پورے پارک جو ہے وہ نجس فضلات سے جو ہے سیراب کیے جاتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر وہاں پر فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کھیتوں کے اندر جو ہے نجس فضلات استعمال ہوتے ہیں، کھیت جو ہے اس کے اندر باغات بہت اچھے اگتے ہیں، وہ اس کا جواب ہے۔ لیکن مستشکل اشکال کر کہ فضلات تو گندی چیزیں، کون اس میں رغبت کرے گا؟ مستشکل کا اشکال سرسری ہے، اور کہتے ہیں بھائی گندی چیزوں میں، پیشاب میں، پاخانوں میں، اس کو تو گٹر میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے انسان اس غلاظت سے دور رہے، اور جو ہے اس کو کون مائل ہوگا کہ خریدے؟ ہاں جی، یہ ہاں وہ ابھی بتایا ہم نے، آپ شاید دیر سے ہم نے بتایا کہ وہ تو سارا کچرا خرید رہے ہیں، پورا کچرا خرید رہے ہیں۔ جو ہمیں اطلاع ملی کہ وہ باقاعدہ انہوں نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے یہاں پر آگے، کہ جس کو بھی کچرا بیچنا ہے وہ لے آئے، ہم اس کو خریدیں گے، باقاعدہ مارکیٹ بنائی انہوں نے۔ خود کراچی کے اندر بھی مارکیٹ بنائی ہے انہوں نے کچرا خریدنے کی، پورا ٹرک خریدتے ہیں وہ لوگ، تو کسی کے پاس ایک ٹرک کچرا ہے تو لے جا کے بیچ دو وہاں پر، کمیشن ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے بتایا نہیں۔
یہ کام اصل میں تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اصل میں ہر چیز پر مسلمان حاوی ہونا چاہیے، لیکن بہر ہم لوگ جب وہ استعمار کی نوکری کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، ظاہر ہے کیا ہوگا۔ ہم جب دشمنوں کی جس کے لیے کہا گیا کہ ان سے رابطہ تک نہیں رکھو، ان کی نوکری کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارا حال یہی ہوگا نہیں، وہ تو اپنے مفادات چاہیں گے نا۔ ابھی کل ہی ہم نے سنا کہ پاکستان کا ایک وفد جو باقاعدہ اسرائیل گیا ہوا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں۔ جب نوکری کریں گے تو ان کے نوکر کے حساب سے چلنا پڑے گا، امریکہ جو کہے گا کرنا پڑے گا، جو بھی ہوگا۔ وہ درس میں تو اس کی سیاسی بات نہیں کرتے، ہم تو خالی ایک بات بتا رہے ہیں۔ جی غلامی کرنی پڑے گی، غلامی تو کر ہی رہے نا، یہ اور غلامی پر اور غلامی ہو جائے گی، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے جو ہو رہا ہے نا۔ اللہ سب مومنین کو امان میں رکھے۔ تو جو اشکال کرنے والا یہ تصور آپ کے ذہنوں میں پہنچا رہا ہے، نہیں، باقاعدہ ایک رسمی طور پر تسلیم کرنا الگ ہوتا ہے، اندرونی طور سے ہم آہنگی رکھنا الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ اندرونی طور پر ڈر ڈر کے کر رہے ہوتے، ظاہری طور پر جو ہے اعلان کرنا یعنی ہماری پوری عوام کو بھی اس میں ملوث کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے عوام مانے نہ مانے۔ اگر عوام نہیں مانتی تو اپنے کیوں صدر کو اتار نہیں دیتے، عوام نہیں مانتی تو اپنے وزیر اعظم کو کیوں اتار نہیں دیتے، اس کا مطلب عوام بھی تسلیم ہو گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے بیع میں کہ دونوں طرف کے عوض مال ہونا چاہیے، اور مال ہونے کا مطلب یہ کہ لوگ اس زمانے میں اس نوع فضلات پر رغبت رکھتے ہوں، اور اس رغبت کی وجہ سے اس فضلات کے مقابل میں مال خرچ کرنے کو تیار ہو۔ جبکہ فضلات کو ہم دیکھتے ہیں بڑی گندی چیز ہے، اس کے اندر کون مائل ہو گئے نہیں، یہ ظاہری اشکال ہے۔ اس لیے کہ بیع کی تعریف کی مبادلۃ مال بمال، بیع اس کو کہتے ہیں کہ مال کا مال کے مقابل میں تبادلہ ہونا۔ یہاں تو فضلات تو کوئی ایسا مال نہیں کہ جس میں لوگ رغبت رکھیں، وہ مال کی کیفیت میں نہیں بنتا ہے تو پھر فضلات کو کیسے بیچا جائے گا؟ اس لیے کہ پیشاب اور فضلات انتہائی گندی چیز حساب ہوتی ہے عرف کے نزدیک، اگرچہ کہ پاک فضلات و پیشاب ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کے نزدیک گندی چیز ہے۔ بس اس لیے عقلاء عالم اس کی طرف راغب نہیں ہوا کرتے، یعنی عام طور پر جو معاشرہ ہے وہ فضلات خریدنے کی طرف مائل نہیں ہوا کرتا ہے، اور وہ فضلات کے مقابل پیسے دینے کو تیار نہیں ہوا کرتا عام طور پر۔ اور دوائی میں کبھی کبھی استعمال ہونا تقاضا نہیں کرتا تو اس شے میں مالیت پیدا ہو جائے، مالیت پیدا ہونے کا ایک عرفی اور عمومی استعمال ہونا چاہیے، عمومی رغبت ہونا چاہیے، ایسی رغبت تو نہیں ہے۔ بس اس لیے دوائی کے لیے استعمال کرنے میں انتہائی قلیل و شاذ و نادر لوگ ہی ہوں، اس لیے شاذ و نادر کسی چیز کو مالیات کا درجہ عطا نہیں کرتا ہے۔ یہ تھا مستشکل کا اشکال اول اس بات میں کہ اس میں عرفاً مال ہی نہیں ہے، تو عرفاً مال نہیں تو عوضین کو مال ہونا چاہیے۔ گندا اتنا ہے کہ اکثریت لوگ اس کی طرف مائل ہے، شاذ و نادر کسی کے کام کا ہو تو ٹھیک ہے، دوائی وغیرہ میں یا پارک وغیرہ میں مثلا،
لیکن عام طور پر کون مائل ہوتا اس کے لیے؟ یہ مستشکل کا اشکال تھا، لیکن جواب اس کا یہ کہ نہیں، اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی عبارت آپ کو مقاصد والی یاد ہوئی، منفعت معلل مقصودہ ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ فضلات منفعت رکھتا ہے، کیونکہ ابھی بتایا کہ کھیتوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جلانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو منفعت تو ہے۔ اور مقصودہ بھی ہے، منفعت محللہ بھی ہے، جیسے کہ حلال بھی ہے، اس کو جلانے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، اس کو کھیتوں میں ڈالنے میں کوئی خرابی نہیں۔ ہم نے یہ عرض کیا کہ نجس چیز جب بچے کو کھلانے کی اجازت ہے، بچے کو، تو پھر بطریق اولیٰ حیوانات کو کھلانے کی بھی اجازت ہے، بطریق اولیٰ درختوں کو بھی نہیں ڈالنے کی، بطریق اولیٰ باغات میں ڈالنے کی بھی اجازت ہے۔ جب یہ تو بہانہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ بھائی مرغا گھر میں آیا اس لیے میں ہمیشہ پردہ کر کے رہتی ہوں، کیونکہ مرغا جو ہے مرد ہے، میں عورت ہوں، تو یہ تو جو بہانہ بازی ہے، وہ مرغے کی وجہ سے پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے تو پھر تو ہم لوگوں کو بھی مرغی سے بچے پیدا کرنا چاہیے نا۔ تو بات یہ ہے کہ فضلات ویسے جو ہے گندے ہیں، لیکن معیار پر پورا اتر رہا ہے، منفعت محلل مقصودہ ہے، یعنی اس کو عرف میں خرید کر قصد کیا جاتا ہے کہ حلال فائدے میں استعمال کیا جائے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی آدمی اس کو باغات میں استعمال کرتا ہے، کوئی آدمی اس کو پارک میں استعمال کرتا ہے، کوئی آدمی جلانے میں استعمال کرتا ہے، تو یہ حلال مقصود جو ہے منافع ہے، اس میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لحاظ سے منفعت محللہ مقصودہ، یہ آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کا جملہ تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ جس چیز میں بھی منفعت محللہ مقصودہ عرفیہ ہوگا کہ عرف میں عام طور پر اس کو جو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا حرج ہے؟ چاہے انسان کا مزاج اس سے نفرت ہی کرتا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منفعت محللہ مقصودہ تو ہے، پر نفرت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گندی چیز ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ گندی چیز، اس میں تو کمال ہے انسان کے گندی سے گندی چیز کو بھی اچھے راستے میں استعمال کر جائے، اس سے زیادہ اور انسان کا کیا کمال ہوگا؟ جیسے چائنا والے کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ ہم شیعوں کو کرنا چاہیے تھا کہ جو ساری نئی سے نئی چیزیں جو لوگوں کے سامنے دنیا کی، یا جو ہے جو خدمات و ویلفیئر کے کام میں سب سے آگے میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ مدر والے جو ہے وہ آگے بڑھ گئے، بس یہ ہمارا کام تھا سب، یہ ایدھی والے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو جواب اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شیخ مولانا کہ منفعت محللہ مقصود عرفیہ ہے تو وہ کفایت کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ